جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم۔ قبلہ یادگار اسلاف پاسبان مسلک اعلی حضرت شیر شہر جے پور حضرت العلام مفتی عبدالستار صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، دیگر علماء، اساتین ملت، مشائخ اہل سنت، آپ سبوں نے مجھے عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات انتظار کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، اور انتظار ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میلاد کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کے لیے یہ بیٹھے ہیں۔ نہ ہم جیسوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارا کوئی اپنا نام ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہ ساری قوم دیوانہ وار کسی کو اگر سننے کے لیے پوری رات بیٹھتی ہے تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان سننے کے لیے بیٹھتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، شان مصطفیٰ بیان کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی میں علامہ جامی کا یہ شعر پڑھ دوں تو سمجھ میں آ جائے بات۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑے عاشق رسول ہیں، فرماتے ہیں ہزار بار اگر میں اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھو لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ تمہارا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ شان مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی شان بلند کر لیتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی خود شان بلند کرتا ہے۔ رسول پاک کی شان ہم جیسے لوگ کیا بلند کریں، جن کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، پوری مخلوق مل کر کے کیا کرے؟ اب اسی کو امام اہل سنت نے یوں فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور آج کی یہ محفل دیکھ کر کے شہر جے پور کی قسمت پر میں رشک کرتا ہوں کہ آپ سب اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہم سب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے یوں کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات ہی نہیں، 12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے
جو عدو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرے تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے۔ ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے، لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا، ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حقہ ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا، آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں، تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے، تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا، محمد
تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین. یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا. الہذا جمعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا یہاں پر؟ لفظ کو آپ توجہ دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری. اس طرح کا جملہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے. میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی. لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن میرے عزیز وہ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا. اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی. دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے. میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر. ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی. اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ یہ بکواس کرنا شروع کیا. وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا. یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی. لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں. اب رب تبارک و تعالیٰ حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی. مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں، دفاع کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے. میرے عزیزو یہی تو شان مصطفیٰ ہے. ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور معاذ اللہ رب العالمین خدائی کے درجے پر پہنچانے کی باتیں کی جاتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے کہہ دینا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب بات یہاں بھی آتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد
ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا؟ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی۔ اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی۔ ابتر لفظ، اقطع لفظ، اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہو لہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں،
ان کے نسب محفوظ ہیں اور ان کی آل و اولاد, ان کے خاندان, ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں, وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں, اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے, اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی, یہ شان مصطفیٰ ہے. جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا. اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری, کبھی سورہ لہب اتاری, کبھی سورہ کوثر اتاری. اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے. کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں, کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی, لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوثر عربی کا لفظ ہے اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے, یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے. کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور عربی میں وسعت بہت ہے, ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب کوثر کیا چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے, سفید کا اپوزٹ بلیک ہے, کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے, تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے, مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے, ایک طرف 10 روپے ہے, یہ قلیل ہے, 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں, 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے, وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر, اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمان, 3 باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا دیا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ, بہائم الگ, سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ, جنات کی بے انتہا تعداد الگ, یاجوج ماجوج کی کثرت الگ, آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ, ملائکہ, فرشتے, یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے, ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی, یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے, یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے
ہر ذرے اس میں آگے، یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی۔ اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ، وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا
آپ نالین اتار کر کے آئیں اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی، اتنا ہی دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی، آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا۔ اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزو، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے، ایک بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا معراج کے واقعے میں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے، اے مسلمانوں اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا
जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाह मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा? क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, दो आसमानों के बीच में जो सफर है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नजारा करना और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी ही बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहाँ मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा। कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था। आपको मैं भी बता देता हूं, अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी, इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था। तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया, इसलिए
کہ ہمارا یقین تو یہ ہے یہ کائنات پوری رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، میرے آقا کے صدقے میں بنائی ہے۔ اس کی سوئیاں جو کائنات کی چلتی ہیں وہ مصطفیٰ کی شان سے چلتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب نہ اس روئے زمین پر تھے اور نہ اس کائنات میں تھے، وہ آسمانوں پر گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں 500 سال کے لیے گئے تھے یا 5000 سال کے لیے گئے تھے یا 5 لاکھ سال کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب وہ جانے کائنات واپس تشریف لائے تو اس کائنات کا ٹائم اور وقت جہاں رکا تھا واپس وہیں سے چلنے لگ گیا۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ اقبال نے کیا بہتر انداز میں اس کو یوں اپنے اشعار میں ترتیب دیتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو اس کائنات کو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہم آگے کہتے ہیں صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ایک بات یاد رکھنا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماوس، اگر بہون رسیدی تمام بو لہبی، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ حضور پاک اصل کائنات، جانے کائنات، روح کائنات۔ اب میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں میرے عزیزو، ہمارا یہ جلسہ یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے اسی کے چلتے ہوئے، اسی کو مثال میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا ایک دستور ہے، یہ اسٹیج آپ نے سجایا، صبح سے ہو سکتا ہے سجا رہے ہوں گے، والنٹیئر یہاں پر ترتیب دے رہے ہوں گے، یہاں پر بہت سارے کارکنان محنت کر رہے ہوں گے، پھول لگائے، اسٹیج سجائے، اور کس کے لیے سجائے؟ ایک مقرر آئے گا، ایک خطیب آئے گا، یہ علماء آئیں گے، اسی لیے۔ چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں بھی منڈپ سجایا جاتا ہے، یا ہال میں ہوتی ہے آپ کے ہاں، ہال میں بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں، کرسی رکھی گئی، پھول لگائے گئے، ہر طرح سے زیب و زینت کیا، کس کے لیے؟ میاں دولہے کے لیے نا۔ باراتی پہلے آ جاتے ہیں کچھ استقبال کرنے کے لیے، پھر دولہا آتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، نکاح ہو گیا اور کھانا کھا لیا لوگوں نے، اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی، دولہا اگر چلا گیا تو مجھے اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، اے مسلمانوں سچ بتاؤ، دولہا چلا جائے محفل سے تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رہے گی؟ کیا وہ حال میں زیب و زینت ویسی رہے گی؟ سب نکال دیا جائے۔ ارے شام ہونے سے پہلے پہلے حال بحال بھی ہوتا، بہت ساری جگہوں سے ساری زینت اور ساری زیب و آرائش ختم کر دی جاتی۔ ان سے پوچھے میاں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی، دولہا آیا، نکاح بھی ہوا اور چلا گیا، اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں، پھول نکال دیتے ہیں، کرسی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا، یہی چلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا، پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے، ستاروں سے جگمگایا گیا، چاند اور سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا، اور 1,24,000 نبیوں کو
बाराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निजाम मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए हो रहा था। ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए चल रहा था। इसीलिए तो हजरत इदरीस भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। मूसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। ईसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद नबी आने वाले हैं। सारे लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। वो सब बराती के तौर पर हुजूर पाक की आमद का इंतजार करते हुए अंबिया आए। मेरे अजीजों, ये जमीन का फर्श और बिछोना, या आसमान का छत, और ये दरख्तों के कुमकुमे, ये समंदरों का लहलहाना, ये खूबसूरतियां, तारों का जगमगाना, चांद और सूरज का छिलमिलाना, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए थी। अब बात मैं आपको बता रहा हूं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लौला का लमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वला अर्दी। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, न मैं आसमानों को बनाता, न जमीनों को बनाता, और न ही दुनिया को बनाता। ये सब चीजें ए रसूल आपके लिए बनाई गई। अब हम समझते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई। जमीन बिछाई गई, आसमान का छत ताना गया, ये सब सितारे झिलमिला रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, वो दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन जलवा फरोज हुआ और मदीना तैयबा में रूपोश भी हुआ। 63 साल की जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर तमाम इंसानों के सामने गुजारी, और उसके बाद जब मेरे आका तशरीफ ले गए, अब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दुनिया का तो दस्तूर ये है कि दूल्हा चला जाए तो कुर्सी हटा दी जाती है, दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो ज़ीनत खत्म कर दी जाती है, और लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफ़ा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। हाँ, एक बात ये भी, किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं। आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीजान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया, और ना ही उनके जमाने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए। लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में ये जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो, बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। एक बादशाह
अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीजान गिरामी, ये मेरे मुस्तफा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत उठाई जा रही है, कामों काज खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि वजीर जो होते हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि रियाया अपनी हाजतें बयान करने के लिए आ सकती है, सल्तनत का दरवाजा खुला है, इस बात की अलामत होती जब भी वजीर बैठा करते। ये दस्तूर हुआ करता। अब आओ मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 वजीर अता किए। कितने? 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। आओ सारी हदीसें पढ़ना, हदीस के रावी यही कहते हैं मुस्तफा आए, अबू बकर और उमर साथ में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अबू बकर उमर पहलू में थे। यही हदीसों में अक्सर आपको मिलेगा। कोई महफिल ऐसी नहीं मिलती जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महफिल में हाजिर बाश। मेरे अजीजों, ये हम सुन्नियों का अकीदा भी है, और हमारा ये विजदान कहता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन है, बादशाह आजम है। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़्क़ा नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खतरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें, हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा, हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं, चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है, और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना यह चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर यह कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है, और बगल में अबू बकर व उमर वजीर बन करके आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है, और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा क़यामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे, और फिर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किस शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की हयात से एक चीज़ ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम व करम में बेमिसाल नबी, सजूद व सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि क़ारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहि सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब क़ारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊँटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे, इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहां आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ ये करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, क़ारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में क़ारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाए। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, जिना बहुत दूर की चीज है। उसने इशारा किया औरत को कि खड़ी हो जा, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो खड़ी तो हुई लेकिन बोल ना सकी, थर थर कांपती रही। और उसके बाद कहा मुझे क़ारून ने पैसे दिए हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए। जब ये बात सुनी मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया, आपने जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन फट जा और इसे निगल जा। जमीन फट गई, क़ारून जमीन के अंदर धंसता रहा। धीरे धीरे उसके पैर घुस गए, कमर तक आ गई। उस वक्त उसने कहा मूसा तुम मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया, फिर हुक्म दिया है जमीन इसके सारे खजानों को निगल जा। जमीन फट गई, सारे खजाने तहस नहस हो गए। आज मिस्र की सरजमीन पर फयूम एक जगह है, वहां पर बहरे क़ारून एक जगह है जहां पर ये सारे खजाने धंसा दिए गए। अब वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता, रेत है या पानी। अब क़ारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने धंसाने का हुक्म दिया, जमीन निगलती चली गई, निगलती। गर्दन तक आने पर उसने पुकारा है मूसा माफ कर दो, ऐ मूसा माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई, क्योंकि उसने जिना की तोहमत लगाई। और थोड़ी देर में वो जमीन में धंस गया और खत्म हो गया। एक वाकया अपने जहन में ही रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन पर तोहमत लगाया और उसने अंजाम देख लिया। अब यहां पर आए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने वाले मुशरिकीन तलवारें सोते खड़े हुए। हुजूर उनके दरमियान से निकल करके मदीने के रास्ते पर चले गए और मदीने तैयबा जब जाने लगे, अरब के बड़े बड़े रईसों ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को ढूंढ लाए उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। बड़े महंगे हुआ करते,
اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے. کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا. آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, ابن شریف ہیں. آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں. مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا. میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی. دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی. اب کمر تک دھس گیا, کمر تک دھس گیا. اور اس کے بعد پھر چلانے لگا, رونے لگا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں, آپ شریف النفس ہیں, آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے. ایک طرف عطا ہی عطا ہے, یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے عزیزوں سراقہ کو تو اب جانا تھا, چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی. ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں, 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا. لالچ. میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا, پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. اب گردن تک چلا گیا. اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دو. اب سنو میرے عزیزوں, میرے آقا نے اب کیا کیا, اب کیا کیا. آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے. 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں. قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا. جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں, لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے. اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اتنا سننا تھا, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. وہ کلمہ طیبہ پڑھا. اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. اب وہ صحابی رسول ہیں, ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی, یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے. کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر
جان بھی لینے آئے میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں. ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے. ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا. ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن. حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا. قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا. قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے. جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ؟ سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے. حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں. اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے. اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی. عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی. لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی. حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا. لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے. کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ سخی ہیں، حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا. عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا. وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا. میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے. میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے. میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں. سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے. ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا. اور اس کے جو قرضدار تھے انہوں نے پیسے مانگے. جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں. قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں. کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتما ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے. قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا.
जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात, बताया ऐसा ऐसा मामला, कर्ज में परेशान। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज ईशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज ईशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते। दर्द इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पढ़ता रहा, और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताब रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया, क्या तूने मुझे पुकारा। एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है, हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया, एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं। सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता है, हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है। लेकिन उसके पास जाना तो ये कहना कि ऐ वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया और सो गया गफलत में, कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा, जाकर के इतनी बात कह दे। मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। वजीर ने कहा कि मियां, आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है। उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा, हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है
تو آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا، میرے آقا سن بھی رہے تھے۔ اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے لیے یہ حاجت ہے۔ اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں، میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے۔ آج تو نے جو بشارت لائی ہے، آج جو خوشخبری لائی ہے، وہ میری زندگی کی معراج ہے۔ جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا، ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا۔ سنو، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ اب وہ لے کر کے آیا، 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، مال کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا۔ قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار، مال بھی میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب دے دوں گا۔ قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا، اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی، آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ، میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، جب یہاں سے تو چلا گیا، رات کو جب سویا میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی، غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دے، یہ بھی رہنے دے، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے، خوشحال ہو کر کے، اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں وہی تو دربار ہے، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یا رسول اللہ آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے، میرے آقا اگر رحم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے، ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈھال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سعدی شیرازی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ۔ شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا۔ اب آؤ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آؤ شاعروں کا شاعر، کلاموں کا کلام، اماموں کا امام، بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی بات نہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی۔ کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے خبیث النفس مردود زمانہ پاکھنڈی وقت میرے مصطفیٰ کی شان میں اپنی دریدہ ذہنی کہتا ہے تو اس کے کہنے سے میرے مصطفیٰ کی شان میں ایک نقطہ بھی عیب کا نہیں آ سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل
کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بریلی کا امام یوں کہتا ہے، ہمارے گناہ جب بڑھ گئے تو ہمارا شک ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہوگا، لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ گستاخوں کو چھوڑیں، وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں، ان قریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا، میں نے توبہ کیا اس مقدس اور پاکیزہ منبر پر اس خبیث مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے، کبھی نام نہ لیا جائے جس کی ماں نے حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو۔ منبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو منبر پر کیسے بیان کیا جائے؟ ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے، جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کمینوں اور بدبخت زمانہ کو آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جگہ جگہ منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے اس خبیث کو آج منہ چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ میرا مقام نہیں، بات صرف اتنی ہے جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا، مصطفیٰ کا نام لے گا، مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سنی مسلمانوں، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے۔ تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے، اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہے۔ تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا، عاشق رسول ہی تو تھا، عاشق رسول، عطائے رسول، آل رسول آیا، کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا۔ 800 سال ہو گئے، کرسی ابھی بھی قائم ہے، آج بھی حکومت قائم ہے۔ یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا، بہت سخت بولتے ہو، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جیل میں بند کر دیے جائیں گے، سب کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہی جذبہ اللہ جوان رکھے۔ ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین
रोमा के तख्त को पलट दिया था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। और जालिमों को बता दो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले का जवान होशियार हो रहा है। और तुमने गुस्ताखी करके ये समझा होगा कि शान मुस्तफ़ा को घटा दिया। सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूक लेता है, अपने मुंह पर थूक लेता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। और हमारा अकीदा तो ये है चांद और सूरज जिनके नाखूनों से चमकते हो उसकी उजाले को कभी कम नहीं कर सकते, उसकी रोशनी को क्या कम कर सकोगे। वो मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी शान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है, किसी पाखंडी की एक गलीज जुबान से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर होता है जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ ये नापने के लिए ही करते हैं। देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है लेकिन तुम हरगिज़ ये समझना मत कि तुम्हारी ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे हैं, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला मैं अपनी मिसाल बता दूं। एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहिला किया था। वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं और कहा जाता है आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐ सुन्नी मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, टूटी हुई शमशीर के साथ। बात समझे, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। आज से ये इस मैदान से हर मुसलमान ये अहद करके उठेगा, घर जाऊंगा बच्चे को तरबियत भी दूंगा। ABCD अलिफ बा बाद की बात है, पहले उसके कानों में ये बात डालूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मेरी शाम हो तो मुस्तफा के नाम और सुबह हो तो मुस्तफा के नाम। जब ये जज्बा तुम्हारे बच्चों के दिलों में आ जाए फिर तुम उन्हें जंगल में भी छोड़ देना, तुम्हारा ये बच्चा दरिंदे शेरों से भी कभी घबराएगा नहीं। सुभान अल्लाह, कभी नहीं घबराएगा। इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
रसूलुल्लाह के दरबार का अदना कुत्ता भी हो वो पूरी दुनिया के शेरों को भी खातिर में नहीं लाता, कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर नाज नहीं होता, अपनी निस्बत पर उसे फख्र हुआ करता है। आज ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं, ताकत नहीं, तख्त नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, तो कोई फिक्र की बात नहीं। एक दौलत ऐसी है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वो दौलत है इश्क मुस्तफा की, रसूलुल्लाह की गुलामी की। यही तो सहाबा कहते थे, उनके पैबंद लगे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, अमामा नहीं पहन सकते थे, टूटी हुई तलवारें होती थी, लेकिन बादशाहों की तरफ से बोलियां लगती थी, ऐ जवान तू हमारी सफ में आ जा, तू मोहम्मद के यहाँ फाका कशी करता है, तुझे एक खजूर पर पूरा दिन गुजारना पड़ता है, इधर आ जा, इधर आ जा। बड़ी बड़ी सल्तनतों ने बोलियां लगाई, मगर उन सहाबा ने जो नारा लगाया था वो ये था, ऐ दादानो तुम्हें पता नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। जब मैं पहुंचूं दया रे हबीबे खुदा, जब मैं पहुंचूं दया रे हबीबे खुदा, साथ हम सब भी हो और अहमद रजा। जब मैं पहुंचूं दया रे हबीबे खुदा, साथ हम सब भी हो और अहमद रजा, साथ हम सब भी हो और अहमद रजा। थाम कर चालिया और पढ़े बरमला, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रसा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रसा। मुस्तफा जान रे बरपेला को सलाम, मुस्तफा जान रे बरपेला को सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हमने जाना न था आपका मर्तबा, हमने जाना न था आपका मर्तबा। एक वली ने मगर हम पे एहसान किया, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया। सुरमे इश्क आँखों में पहना दिया, सुरमे इश्क आँखों में पहना दिया। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, दर्द दिल नाम लेने से होता है कम। इसलिए नाम आका का लेते हैं हम,
اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا تھام کر جالی اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند
دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں